سنو، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب من بھرا ہوا ہو تو چھوٹی سی بات پہ بھی رونا آ جاتا ہے، اور جب رونا شروع کر دو تو ہر وہ بات یاد آ جاتی ہے جس پہ کبھی روئے تھے، اور پھر تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، بس بہتے چلے جاتے ہیں۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھے تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہوتی ہے۔ عموماً جو انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے نا، اسے انہی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی قریبی کی تکلیف، جدائی، بیماری اور غم میں بھی آزمائش ہے جو انسان کو مکمل توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے جہاں انسان کو غم سے آزادی مکمل طور پر کبھی نہیں ملتی، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ تم صبر کرو گے، تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے استقامت مانگو، یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو نہیں ختم ہوتا ہے وہ ان پر صبر کا اجر ہے جو تمہارے ساتھ اگلے جہاں میں جائے گا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے، پھر اس سے مایوس کیوں ہونا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو، صبر کی بجائے غلط شکوے اور گمان کیے تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ مومن کو اس کے جان و مال وغیرہ میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ ان مصائب پر اسے ثواب دے گا۔ یہ کہ مصیبت جتنی بڑی اور خطرناک ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے اتنا ہی بڑا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں کہ مصائب کا آنا اللہ تعالیٰ کی مومن کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور یہ کہ جو اللہ کی قضاء و قدر میں لکھا ہے وہ لا محالہ ہو کہنا ہے۔ لیکن جو شخص صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ نوازے گا اور اسے ثواب دے گا، اور جو برہم ہوتا ہے اور اللہ کی قضاء و قدر کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس پر برہم ہوتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے۔ آزمائش کا اس وقت علم ہوتا ہے جب حالات سختوں اور مصیبتوں میں انسان گر جائے۔ کیا انسان صبر سے کام لیتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے؟ اسی طرح خوشحالی میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے یا ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ذات ہے اس نے تمہیں زمین کے وارث بنایا اور کچھ کو دوسروں پر فوقیت دی تاکہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے ذریعے جو اس نے تمہیں عطا کی۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔